السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری کہانی کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ میرے باپ نے مجھے خون بہا میں دے دیا کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنی دوسری بیٹیوں پر جان نچھاور کرتے تھے۔ میں نے بہت مزاحمت کی مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ حویلی پہنچ کر ہی میرے شوہر نے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے خون بہا میں دیا جا رہا ہے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک سب نے مجھے بہت ہی پرایا محسوس کروایا تھا، محض اس لیے کہ میں اپنے بابا کی دوسری بیوی کی اولاد تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور یہی چیز میرے ڈر کو بڑھا رہی تھی۔ 2 بار میری سوتیلی ماں دروازہ پیٹ کر جا چکی تھی لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ میری بہنیں میرے ساتھ کتنا کچھ کر جاتی تھی لیکن میں اپنے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ مجھے خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے تو پہلے مجھ سے میری سگی ماں لے لی، پھر جب سے سوتیلی ماں نے اس گھر میں قدم رکھا سگا باپ بھی پرایا ہو گیا۔ اب آپ مجھے ایسی آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بڑی حویلی والے مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سوچ کر میرا دم نکل رہا تھا۔ ذرا سی لڑائی میں میرے سوتیلے بھائی نے ان کے لڑکے کا قتل کر دیا تھا اور وہ لوگ معافی دینے پر بالکل رضامند نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم لڑکے کو قتل کریں گے اور اس کے بعد ان کی لڑکی کو بھی خون بہا میں لیں گے، لیکن میرے باپ نے بہت منتیں کی۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ لوگ راضی ہوئے لیکن انہوں نے میری جان پھر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا اگر تم اپنا بیٹا بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی سگی بیٹی آگے کرنی ہوگی۔ اور بیٹیوں میں بھی بڑی حویلی والوں نے صرف میرا نام ماریہ خانزادہ لیا تھا۔ انہیں خون بہا میں صرف اور صرف ماریہ خانزادہ چاہیے تھی اور میرے باپ کے لیے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں ایک لاوارث گھر میں موجود تو تھی ہی۔ سارے گھر کے کام میری سوتیلی ماں مجھ سے ہی کرواتی تھی جبکہ میری بہنیں آرام کی زندگی گزارنے کی عادی تھیں۔ میرا بھائی بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ بعض اوقات تو مجھے اپنی عزت کا بھی اس سے خطرہ محسوس ہوتا تھا لیکن کبھی اس نے مجھے غلط طریقے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے بابا تھوڑے بہتر انسان تھے، چاہے وہ مجھے پیار نہیں کرتے تھے، چاہے مجھے شفقت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تھوڑی بہت پرسکون تھی۔ میری سوتیلی ماں تو میری تعلیم کے بھی خلاف تھی مگر ہاں میرے باپ میں اتنی شرم غیرت تھی یا شاید دنیا والوں کا کچھ احساس تھا کہ سوتیلی بہنوں کے ساتھ انہوں نے میرا پڑھنا لکھنا بند نہیں کیا اور ہمارے علاقے کے ہی گرلز کالج سے میں نے BSc کر لیا تھا۔ لیکن جو فیصلہ انہوں نے اب کیا تھا وہ مجھے مارنے کے لیے کافی تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خون بہا میں تو کوئی بھی لڑکی جا سکتی تھی۔ بڑی حویلی والوں نے خاص طور پر ماریہ خانزادہ کا نام ہی کیوں لیا؟ اگر وہ خاص طور پر میرا نام نہ لیتے یا میرے علاوہ کسی اور بہن کا نام لے لیتے تو خون بہا میں وہ بھی جا سکتی تھی اور ویسے بھی وہ میرا سوتیلا بھائی تھا جس کے ہاتھوں یہ قتل ہوا، تو بڑی حویلی والوں کو خون بہا میں اس کی ہی سگی بہن کو مانگنا چاہیے تھا مگر بڑی حویلی نے خاص طور پر میرے ہی نام خون بہا میں مانگا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کسی بھی وقت میرے کمرے کا دروازہ توڑ دیا جائے گا اور مجھے زبردستی باہر نکال کر جرگے کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ میرا نکاح بڑی حویلی کے کسی بھی نوجوان سے کیا جائے اور یہی چیز میرا دم نکالنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں نے ایک بار پھر دروازے کو کھٹکھٹایا جبکہ میں باتھ روم کے پاس کھڑی تھی۔ میرا دل بہت کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ توڑا جا رہا تھا اور مجھے اپنی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان باقی نہیں تھی کہ میں خود کو باتھ روم میں بند کر لوں، لیکن کہتے ہیں نا جب انسان کی جان پر بن آتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ میں نے بھی ہمت کی اور کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ایک نگاہ میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر ڈالی جس کو توڑا جا رہا تھا اور اس کے بعد کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ میں پہلی منزل پر رہتی تھی، اگر میں یہاں سے کودتی تو مجھے چوٹ لگنی ہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، مجھے بھاگنا تھا، اپنی جان بچانی تھی۔ اور یہی سوچ کر جب میں نے چھلانگ لگائی تو میں سیدھا بڑی حویلی کے ملازموں کے قدموں میں گری تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی میرے انتظار میں نیچے کھڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو میرے طریقے کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو۔
میں ان لوگوں کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگی۔ اس سے پہلے ہی ایک عورت نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ میری چیخ نکل گئی، جبکہ میری ماں بہنیں بھی اب میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں لاکھ روئی، چیخی، ان لوگوں سے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن وہ لوگ مجھے اس طرح سے اپنے قابو میں کر چکے تھے جیسے میں ان کی خریدی ہوئی غلام ہوں۔ وہ مجھے اپنی گاڑی تک لائے اور گاڑی کے اندر ڈالا اور گاڑی کا رخ جرگے کی طرف موڑ لیا۔ میرا دل بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مجھے ایسے انسان کے پلے نہ باندھنا جو مجھے سکون کا سانس بھی نہ لینے دے۔ لیکن کہتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں سے صرف آپ کو موت نظر آتی ہے۔ وہ لوگ مجھے سیدھا جرگہ لے کر آئے۔ گاڑی کے اندر ہی اس موٹی عورت نے میرے سر پر ایک بھاری چادر ڈال دی تھی، جس سے مجھے باہر کا کوئی منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے میرے بازو سے پکڑ کر سیدھا جرگے میں لائی اور ایک چرپائی پر بٹھا کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ارد گرد سے بہت سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کو سن کر میں خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے نکاح کا اعلان کر دیا گیا اور مجھے اپنے برابر میں ایک آدمی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے پاس سے آنے والی خوشبو نے مجھے چند پل میں ہی نشے میں مبتلا کر دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کی خوشبو میرے وجود میں گھستی جا رہی تھی۔ نکاح خواہ آ چکا تھا۔ مجھے اپنے برابر میں اپنا باپ کھڑا ہوا محسوس ہوا، لیکن مجھے اپنے باپ کے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ جس انسان کے لیے صرف اس کی دوسری بیوی کے بچے ہی معنی رکھتے ہوں، تو ایسے انسان سے کیا ہی تعلق رکھنا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر میرا نکاح اس آدمی سے ہو جاتا ہے تو میں اپنے باپ سے کبھی نہیں ملوں گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا نکاح ہو گیا اور مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ رخصت کر دیا، جس کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ بڑی حویلی والوں نے بڑا دل کر کے مجھے اجازت دی تھی کہ میں آخری بار اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہوں، لیکن میں نے ان کی اس بات کو مسترد کر دیا اور آگے بڑھ گئی، کیونکہ نہ ہی میں اپنے باپ کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، نہ ہی ان کا کوئی شفقت بھرا احساس محسوس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اتنا جان چکی تھی ان کے لیے ان کی دوسری بیوی کی اولاد ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں بھی ان کے لیے مر ہی چکی تھی۔ بچپن سے آج تک جو تکلیفیں میں نے برداشت کی تھیں، ان کا نتیجہ میرے باپ نے آج مجھے یہ دیا کہ مجھے خون بہا میں دے دیا۔ اب مجھے اپنے نام و نہاد باپ سے کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اچانک ہی کسی مردانہ ہاتھ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے روک لیا۔ میرا جسم ایک پل کو کانپ گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا اور اس کی خوشبو میں نے محسوس کی تو میں جان گئی کہ یہ ہمایوں آفریدی ہے، جس سے میرا نکاح کیا گیا ہے۔ میں اس کے نام سے تو تھوڑا بہت واقف تھی اور تھوڑی اس کی شخصیت سے بھی۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ یہ شخص بہت ہی غصے والا ہے، پورا گاؤں ہی اس آدمی کے غصے سے کانپتا تھا اور یہی چیز مجھے بہت خوف میں مبتلا کر چکی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے کان میں سرگوشی کی اور اس کی سرگوشی سن کر مجھے ہتھیلی گرم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگا، آخری بار اپنے باپ سے ملاقات کر لو، پھر یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے جنازے میں تمہارا چہرہ دیکھ سکے۔ میرا دل اپنے باپ کے نام پر دکھ سے بھر گیا۔ اس کے لب میری چادر کو چھو رہے تھے، جو مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے، لیکن میں نے خاموشی سے اپنا سر انکار میں ہلا دیا، جس کا مطلب وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مجھے میرے باپ سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں مجھے لے کر رکا نہیں، بلکہ فوراً ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے پچھلے سیٹ پر بٹھا کر اس نے گاڑی چلانے کا حکم دیا، جبکہ میں دل ہی دل میں اپنی حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں جانے والی تھی جہاں پر صرف میرے دشمن ہی تھے، کوئی بھی مجھے چاہنے والا موجود نہیں تھا۔ تھوڑے فاصلے کے بعد ہی ہم لوگ بڑی حویلی پہنچ گئے، جبکہ میرا دل ایسا تھا کہ ابھی بند ہو جائے گا۔ وہاں پہنچتے ہی گاڑی کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا اور مجھے اپنی گرفت میں جکڑا۔ نہ جانے وہ کون تھی، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ جو بھی ہے وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ وہ عورت مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر لے کر جانے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی ہمایوں آفریدی کی آواز گونجی، جس سے میرے قدم رک گئے، جبکہ اس عورت نے بھی میرا بازو چھوڑ دیا۔ آئندہ کے بعد میری موجودگی میں اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو میری سرپرستی میں کوئی بھی ہاتھ لگائے۔ جبکہ میں نے چونک کر اس آدمی کے جانب دیکھا جس کے نام سے ہی میں خوف کھا رہی تھی، لیکن جس انداز میں اس نے مجھے بچایا تھا، پل میں وہ مجھے اپنا سا لگا۔ ایسا لگا جیسے دھوپ تلے کسی نے سایہ دیا۔ وہ مجھے ساتھ ہی لے کر حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ ان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، لیکن اس کے پاس سے بھی بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں سب کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میری غیر موجودگی میں یہ لڑکی مجھے لاؤنج میں نظر نہ آئے اور نہ ہی کوئی میرے کمرے کی طرف جائے۔ اس کی ذمہ داری ماں بیگم آپ کی ہے۔ یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے نکاح میں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ میرے علاوہ کوئی اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بھائی کا قتل بھول گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی میں بخوبی جانتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کو میری موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے میں کروں گا۔ جبکہ ماں بیگم کی روبدار آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی،
جو حکم بیٹے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ ہمایوں آفریدی میرا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی، مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ بہت غصے والا ہے، اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اسے اپنی چیزوں سے عشق ہے، وہ کبھی بھی اپنی ذات سے منسلک چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کیا یہ مجھے قبول کر چکا تھا؟ ایک انجانی سوچ سے میرا دل ایک دم ہی دھڑک اٹھا۔ مجھے ماں بیگم نے ہمایوں آفریدی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر اپنے سر سے چادر اٹھائی اور اس کمرے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک حویلی ہو۔ میں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک دم ہی مجھے خوف نے ستایا تو میں زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ ہمایوں آفریدی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا اور میں اس کے قاتل کی بہن تھی۔ میں جانتی تھی یہ شخص مجھے جان سے مار دے گا، اور یہی سوچ سوچ کر میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں گمسم زمین پر ہی بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ وہاں جا کر میں نے وضو بنایا اور باہر آ کر جائے نماز ڈھونڈنی چاہی، لیکن مجھے کہیں بھی جائے نماز رکھی ہوئی نظر نہیں آئی۔ جبکہ کچھ سوچ کر میں نے کارپیٹ پر ہی نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں ہی میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اپنی ماں اتنی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور میں نے اللہ سے نماز میں دعا بھی کی کہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت درد سہ لیے، میں اب مزید کسی اور کے آگے ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی۔ رات کو دیر سے جب ہمایوں آفریدی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہی میرے قریب آ بیٹھا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی اس کی خوشبو بھی میری ناک سے ٹکرائی، لیکن میں سر جھٹک کر سوتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب خواب ہے۔ اس نے نہ جانے مجھ میں کیا دیکھا کہ اچانک کہ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ مجھے نیند میں بھی اپنے ساتھ ہوئی تمام کارروائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے نرم گرم بستر پر لٹایا تو فوراً سے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے ہی وہ بلیک شلوار قمیض پہنے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں گھبرا کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی جانب خوف سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر موجود نہیں تھا، نہ ہی غصے کا نہ ہی محبت کا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے باتھ روم میں چلا گیا، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ مجھے کسی بھی ظلم کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فریش ہو کر باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولا، بستر پر لٹایا ہے نا تو خاموشی سے سو جاؤ، اگر نہیں سونا تو کمرے سے دفع ہو جاؤ، میرے سر پر اس طرح سے کھڑے ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا، جبکہ میں فوراً بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ وہاں سے بالکنی کی طرف بڑھ گیا اور میں ایک کونے میں ہو کر لیٹ گئی۔ وہ بھی تھوڑی دیر بالکنی میں سگریٹ پینے کے بعد آ کر میرے برابر میں ہی لیٹ چکا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں ابھی کروٹ بدل کر اس کی طرف مڑتی، اچانک ہی اس نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں کچھ کہتی کہ وہ میرے کان میں بولا، تمہارا شوہر ہوں اور تم بیوی، حقوق ادا کرو۔ اس نے اس رات مجھے پل پل ایک ایک چیز کا احساس دلایا تھا کہ میں اس کے لیے بہت قیمتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنی نرمی کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ اتنی آسانی سے تو اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس چیز سے ابھی میں خود بھی واقف نہ تھی۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک نیند میں تھا۔ دیکھنے میں وہ شخص بلا کا حسین تھا، سرخ سفید رنگت، گھنے کالے بال جو ترتیب سے بنے ہوئے تھے، کھڑی ناک، جس پر ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ اس نے کل دوپہر سے لے کر آج صبح تک مجھے بالکل بھی بیگانہ محسوس ہونے نہیں دیا تھا۔ میں خاموشی سے وہیں لیٹی رہی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں ہلکی آواز میں بولی، فجر کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کی گرفت ہلکی ہو گئی اور میں فوراً ہی بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے اچھا ہمسفر دیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ میں کچھ بھی مطلب نہیں نکال پا رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور باہر آ کر فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور اسے ساتھ میں دعا میں بھی مانگا کہ اس شخص کو میرا ہمیشہ کے لیے نصیب کر دو، جس طرح سے اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کو زندگی بھر میرے لیے ایسا ہی کر دو۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی۔ اس کے بعد میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے خوف آ رہا تھا اگر میں نے دوبارہ اپنی مرضی چلائی اور اس کے برابر میں جا کر دوبارہ لیٹ گئی تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرے گا، لیکن میں تو اس بات سے ہی ناواقف تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اچانک ہی مڑ کر دیکھا تو میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ ایک دم اس نے میری جانب اپنی چنگاڑتی آواز میں بولا، جب نماز ادا کر لی ہے تو وہاں بیٹھ کر کیا تماشا لگا رہی ہو، بستر میں آ کے لیٹو۔ جبکہ اس کی آواز سے میرے جسم کا روم روم کانپ اٹھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ شخص تو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا. صبح وہ کافی دیر سے اٹھا اور جب تک وہ خود نہیں اٹھا اس نے مجھے بھی نہیں اٹھنے دیا. انٹر کام سے اس نے ہم دونوں کے لیے ناشتہ کمرے میں منگوایا. میں نے تو یہی سنا تھا ونی کے بارے میں کہ وہ سارا دن کام کرتی ہیں اور رات کو بس ایک وقت کا کھانا ملتا ہے, لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی. یہ شخص تو مجھے کمرے سے باہر بھی نہیں جانے دے رہا تھا اور کھانا بھی اس نے مجھے اب تک پیٹ بھر کر دیا تھا. میں خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی جبکہ وہ مجھے کھانا تناول کرنے کا بول کر خاموشی سے کھانے میں مگن ہو گیا, جبکہ میں اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی. نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی. جب اس نے مجھے چونک کر دیکھا میں نے اس کی جانب دیکھا اور معصوم سے لہجے میں کہا, آپ میرے ساتھ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی جیسا سلوک کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ تو کہتے ہیں خون بہا میں آئی ہوئی عورت ایک رکھیل کی مانند ہوتی ہے, تو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور خون بہا میں آپ نے ماریہ خانزادہ کا نام ہی کیوں لیا؟ اس نے انتہائی ناگواری سے مجھے دیکھا اور بولا, ماریہ ہمایوں آفریدی, اور خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, لیکن ایک پل کو تو مجھے لگا یہ شخص مجھے مارے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ کمرے سے چلا گیا, لیکن میں نہیں جانتی تھی ان کا کمرے سے باہر جانا میرے لیے کتنا برا ثابت ہونے والا ہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں اور بنا سوچے سمجھے میرے جسم پر اتنی ضرب لگائی تھی کہ میرا درد سے برا حال ہو گیا تھا. میری چیخیں پوری حویلی میں گونجی, لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا. وہ ہمایوں آفریدی کی بہنیں تھیں جو اپنے بھائی کا غصہ مجھ پر نکالنے آئی تھیں. کافی دیر بعد جب وہ گھر واپس آیا تو میں درد اور زخموں سے چور جسم کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی. ہمایوں آفریدی نے آتے ہی مجھے فوراً اٹھایا اور میری جانب دیکھتا ہوا فکرمند لہجے میں بولا, یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ اور یہ سب کیا ہے؟ جبکہ میں روتے روتے اس کو خود پر بیتی ہوئی تمام داستان سنا گئی. آج میں نے پہلی بار اپنی خاطر کسی مرد کی آنکھوں میں خون اترتے ہوئے دیکھا تھا. اس نے پل میں پوری حویلی سر پر اٹھا لی اور سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ میں ہمایوں آفریدی کی بیوی ہوں. جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے پوری حویلی میں اعلان کروا دیا ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں صرف ماں بیگم ہی ان کے کمرے میں قدم رکھیں گی, اور اگر کسی اور نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو ہمایوں آفریدی اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کرنے سے پہلے اسے قتل کر دے گا جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوگی. اس دن کے بعد سے ہمایوں آفریدی کے کمرے میں ماں بیگم کے علاوہ کسی نے قدم نہیں رکھا. ہمایوں آفریدی بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. ہاں, البتہ میرا خیال بہت رکھتے تھے, شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے اور اپنا حق وصول کرتے تھے. کچھ ہی دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ ہمایوں آفریدی نے میرے ستیلے بھائی کو مار دیا اور اپنا خون بہا لے لیا ہے. مجھے اپنے ستیلے بھائی کی موت کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا, کیونکہ مجھے میری ستیلی ماں, بہنوں اور بھائی نے کبھی بھی ان رشتوں کا احساس نہیں ہونے دیا. مگر حیرت مجھے صرف ہمایوں آفریدی پر تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جب انہوں نے خون بہا ہی لینا تھا تو بدلے میں انہوں نے مجھے ونی میں کیوں مانگا؟ اس رات جب وہ کمرے میں آئے انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خون بہا میں صرف تمہارا ہی تقاضا کیوں کیا گیا, مگر تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے کیسے پتا تھا ارباز خانزادہ کی ایک بہن کا نام ماریہ خانزادہ ہے؟ تمہیں اس بات پر حیرت کیوں نہیں ہوئی کہ تم خانزادوں کی حویلی کی لڑکیوں کا نام ہم آفریدیوں کو کیسے پتا؟ ویسے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پوری خانزادہ حویلی میں سب لڑکیوں میں مجھے صرف تمہارا ہی نام پتا ہے, وہ بھی تب سے جب میں 8 سال کا تھا. میں نے حیرت زدہ ہو کے ہمایوں آفریدی کو دیکھا کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمایوں آفریدی نے جب مجھے حیرت زدہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا, تم شاید بھول رہی ہو کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں. میں نے حیرت سے ہمایوں آفریدی کی طرف دیکھا کیونکہ میں زندگی میں ان سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی. ہم خانزادہ ہیں اور ہمارے ہاں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اور نام محرموں کے سامنے بالکل بھی نہیں جاتی. میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ میں پہلے ان سے کہاں ملی ہوں. تھوڑی دیر تک وہ میری طرف دیکھتے رہے, پھر انہوں نے میرے نانا کا نام لیا اور مجھے یاد دلایا کہ بچپن میں جب میں اپنی سگی ماں کے ساتھ اپنے نانا کے گھر ملنے جاتی تھی تو ہمایوں آفریدی اکثر اپنی والدہ کے ساتھ نانا کی حویلی میں اپنی سگی خالہ سے ملنے آتے تھے جو کہ میری سگی ممانی تھی. مگر اس وقت ہم چھوٹے تھے, مجھے بالکل بھی نہیں یاد تھا کہ میں کبھی بچپن میں ان سے ملی بھی ہوں. مگر میں انہیں بچپن سے یاد تھی اور بچپن میں ہی انہوں نے ماں بیگم اور اپنی خالہ یعنی میری ممانی سے اس بات کی ضد کی تھی کہ ماریہ خانزادہ کو ان کی دلہن بنا دیا جائے, کیونکہ وہ ماریہ کو بہت پسند کرتے ہیں. ان کی اس بات پر ان کی ماں بیگم اور ان کی خالہ بہت ہنسی تھی کیونکہ اس ٹائم ہمایوں آفریدی بھی بہت چھوٹے تھے. پھر ہمایوں نے مجھے اپنے ماتھے پر پڑا ایک نشان دکھایا. بچپن میں ایک دفعہ میری ان سے لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے غصے میں انہیں کھینچ کر ایک پتھر مارا تھا جس سے ان کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی تھی, اور وہ نشان ان کے ماتھے پر آج بھی موجود تھا. جب ہمایوں مجھے یہ سب کچھ بتا رہے تھے تو میں حیرت زدہ ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی. مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے پہلے جب ملی تو کیا ہوا تھا, کیونکہ میں 4 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اس دن کے بعد سے آج تک کبھی بھی میں اپنے نانا کے گھر نہیں گئی. ہمایوں آفریدی مجھے کبھی بھی نہیں بھولے تھے. میں ہمیشہ سے ان کے
دل و دماغ پر تھی۔ ہمایوں آفریدی نے مجھے کہا وہ کافی عرصے تک ہر سال اپنی خالہ کے گھر مجھے دیکھنے کے لیے جاتے رہے کہ شاید کبھی تو میں وہاں آؤں، لیکن میں انہیں کبھی بھی وہاں نظر نہیں آیا، اور وجہ یہ تھی کہ میری ماں کے انتقال کے بعد جب میرے والد نے دوسری شادی کی تھی تو میری سوتیلی ماں کے کہنے پر خانزادہ حویلی سے میری نانا کی حویلی کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ ہمایوں آفریدی نے اس کے بعد بھی میرے بارے میں معلومات کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ میں گورنمنٹ کالج سے BSc کر رہی ہوں، تو ہمایوں آفریدی تقریباً روز ہی چھٹی کے وقت میرے کالج کا چکر لگاتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے، جس کا مجھے زندگی میں کبھی بھی احساس نہیں ہوا۔ پھر جب میرے سوتیلے بھائی نے ان کے بھائی ارباب آفریدی کا قتل کیا تو ہمایوں آفریدی غصے سے بے قابو ہو گئے۔ بدلہ تو انہیں لینا ہی تھا میرے بھائی سے، اپنے بھائی ارباب آفریدی کے قتل کا۔ وقتی طور پر بھائی کے قتل کے بعد ہمایوں آفریدی میری محبت کو دل سے نکال بیٹھے تھے، مگر جب خون کے بدلے خون کی بات آئی اور میرے باپ سے میرے سوتیلے بھائی کا تقاضا کیا گیا تو میرے باپ نے بدلے میں خون بہا دینے کے لیے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہمایوں آفریدی کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اسی وقت ہمایوں آفریدی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ بدلہ تو انہوں نے لینا ہی ہے میرے بھائی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بچپن کی محبت ماریہ خانزادہ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین و بے قرار تھے، اس لیے انہوں نے سیدھا میرا نام لیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوں۔ ہمایوں آفریدی نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ میں اپنا کل بھول کر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے میرے صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، میری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھی تھی جو اب قبول ہو چکی تھیں، اور مجھے ان کا پھل مل چکا تھا۔